السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ الحمدللہ، ہم آپ کو ہر نئے سبق میں کوئی نہ کوئی نئی چیز سکھاتے رہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہمیں جو دو چیزیں سیکھنی ہے خصوصاً وہ نشانی کے متعلق ہے۔ جو پہلی نشانی ہم بتائیں گے اس میں نہیں رکنا چاہیے، اور جو دوسرے نمبر کی نشانی ہم آج بتانے والے ہیں اس میں ہمیں رکنا چاہیے۔ اب وہ کیوں، آپ خود اگر دیکھیں گے پورا سبق دھیان سے سمجھیں گے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم انشاءاللہ میننگ کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ پہلے جو نشانی ہے وہ قوف کی ہے، جہاں پر ہمیں نہیں رکنا ہے، کیونکہ قوف کے پہلے والا قرآن پاک کا حصہ اور بعد والا حصہ دونوں ملا ہوا ہے میننگ کے اعتبار سے۔ اگر آپ میننگ سمجھیں گے اور سنیں گے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے ہم اس کا میننگ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم آیت پڑھنا شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے متعلق کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ اے نبی جی، آپ فرما دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں والوں کو وہاں سے نکالنا۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے کہ جو پہلے والے ٹکڑے کا میننگ تھا اسی کے ساتھ یہ ملتا جلتا میننگ ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ پورا ایک میننگ ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ میننگ سمجھ کر اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خوف پر رکنا کیسا ہے۔ تو خوف پر رکنا نہیں چاہیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ اب ہم کو رکنا نہیں ہے خوف پر، لہٰذا سانس کو اندر کھینچنا ہے اور یہاں پر جو جیم کی نشانی ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ۔ یہاں پر جیم کی نشانی ہے۔ جیم کی نشانی کو ہم پہلے سمجھا چکے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو آپ پہلے والے سبق کو دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یہاں پر گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہاں بن جائے گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ یہاں پر بڑی مد ہے، کم سے کم 3 الف اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ہم فیہا خالدون۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ سانس کو اندر لے کر پورا پڑھنے کی کوشش کرے، طریقہ یہی ہے۔ اگر آپ بیچ میں رک جاتے ہیں تو اس ٹکڑے کو واپس رکنے کے بعد ملا کر پڑھنا ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ اب جو آگے ہمیں نشانی سمجھنا ہے نمبر 2 والی، وہ زا والی نشانی ہے۔ یہ زا والی نشانی ہمیں یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ کو یہاں پر رکنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر ایک بات ختم ہو کر دوسری بات اسی درجے کی جو پہلے ہم نے پڑھی تھی اسی ٹائپ کی دوسری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن دونوں کا میننگ الگ الگ ہے۔ ہم آپ کو ترجمہ بتائیں گے، آپ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ نفع ہے۔
फिर रुकने के बाद उन दोनों का गुनाह बढ़ा हुआ है उन दोनों के नफ़े के मुकाबले में। हमें उम्मीद है कि आपको मीनिंग के एतबार से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो हमने पहले निशानी बताई थी कौफ की, वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, और जो अभी ज़ा की निशानी बताई आज के सबक में, उसमें रुकना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये निशानी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। यहाँ पर रुक जाना है। फिर उसके बाद व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुलिल अफ़्व। वाव को आधा पढ़ना है, वाव के ऊपर जज़्म पढ़ना है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून फ़िद दुनिया वल आखिरह व यसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फ़इख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिद मिनल मुस्लिह। सौद को अच्छी तरह पूर्व पढ़ना है। वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। ये तो वाली निशानी हमने पहले बता दी है। रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, अगर मिलाकर पढ़ना चाहे तो भी गुंजाइश है। वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। यहाँ पर नून पर तशदीद है। दूसरे नंबर का जो नून पढ़ेंगे उसको आधा पढ़ेंगे, उसके ऊपर जज्म देकर। युमिन न पढ़ा तो ये सही नहीं है। हालांकि युमिन न पढ़ेंगे तो उसका तर्जुमा कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुरान शरीफ को हुस्न के साथ अगर पढ़ना सीखना है तो ज़रूरी है कि दूसरे नंबर के नून पर जज्म पढ़ने की पूरी कोशिश करें। वलअमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू वलअब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। अब यहाँ पर आप आगे वाले टुकड़े में देख सकते हैं कि यहाँ पर जीम और सौद लाम या यानी सोला दोनों निशानियाँ जमा हो गई। अब दोनों का मीनिंग अलग अलग है। आप भी अगर कुरान शरीफ पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आपको अक्सर जगह पर ऐसी निशानियाँ मिलती होगी कि दो दो तीन तीन निशानियाँ साथ में आएगी। सोला और जीम। सोला का मतलब होता है यहाँ पर वस्ल करना औला है, यानी मिलाकर पढ़ना अच्छा है, और जीम है यानी यहाँ पर रुकना जायज़ है, बेहतर है। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो भी गुंजाइश है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसमें आपकी मर्ज़ी। अगर आप रुकना चाहे तो रुक भी सकते हैं, मिलाकर पढ़ना चाहे तो मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। इसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं होने वाला। हम आपको तर्जमा बताते हैं। वो लोग बुलाते हैं जहन्नम की तरफ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलाता है जन्नत की तरफ और मग़फ़िरत की तरफ अपने हुक्म से। लिहाजा अगर आप रुकेंगे या मिलाकर पढ़ेंगे तो मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं होने वाला। उलाइका यदऊन इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये सबक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कुरान पाक को सही मखारिज और सही वक्फ़ के साथ पढ़ने की कोशिश करें। बस आज के लिए इतना ही सबक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।